نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جس کتاب سے تفسیر پڑھانا میرے کو مقصود ہے، اس کتاب میں رائٹر نے اس کتاب کو یعنی وہ تفسیر کو لکھنے سے پہلے اس کے متعلق سے کچھ اپنا جو ہے نا ذہن دیا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ کس لیے لکھا جا رہا ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کس لیے لکھی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا، یا جو بھی متعلق اس کے سے بریف ایکسپلینیشن تھوڑا سا شارٹ میں وہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بتانا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اندازہ ہو جائے انسان کا کہ یہ پھر جو ہے نا رائٹر اس مزاج سے چلے گا اس کتاب میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم یہ جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ کچھ دن ہم اس کو پڑھیں گے، تقریباً میرے خیال سے یہ 15 سے 20 پیج ہے، تو اس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چونکہ ہم تفسیر کلاس اس سے پہلے بھی لے چکے ہیں تو ہم کو اندازہ ہے کہ مقدمہ بتانا کتنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے یہ کہ مطلب وہ پروفیشنل ٹائپ سے مزاج ہوتا ہے کہ وہ مطلب بالکل ویسے جیسے سارا زمانہ چل رہا ہے اس حساب سے دیکھتے ہیں، وہ ڈیوریشن کاؤنٹ کرتے ہیں، اتنا دن میں اتنا چیز کمپلیٹ ہو جانی چاہیے، وہ اس کا اثر آیا یا اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا وہ نہیں دیکھتے، ٹھیک ہے۔ بس وہ فارمیلٹی جو دنیا چل رہی ہے لے کے وہ اس طرح سے اس مزاج سے کہ بھائی سورہ بقرہ ابھی تک تو سورہ کیا نام ہے الحم شریف بھی نہیں شروع ہوئی، ابھی تک تو وہ سورہ شروع نہیں ہوئی، ابھی تک تو یہی لٹکے ہوئے ہیں، ابھی تک تو سال گزر گیا۔ تو یہ تو میرا مزاج ہم پہلے بتا دیں آپ کو اس طرح سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس مزاج سے چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ میرے کو سارے لوگ اگر چھوڑ دیں تو، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا مزاج ہے اور اپنے مزاج کے متعلق سے ہم کو چلنا ہے تھرو آؤٹ لائف انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو لوگ اگر اس مزاج کے ساتھ جڑیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، میرے مزاج کے ساتھ میرے مزاج سے لنک ہو کر جڑیں تو بہتر ہے، کیونکہ ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے الحمدللہ ٹھیک سمجھایا ہے کہ بھائی کوئی چیز کو سیکھ کر اور سیکھنے میں جو ٹائم پروسیجر ہے وہ لگتا ہے، اور اس کو لگنے وہ ٹائم پروسیجر لگنے کے بعد کہ سیکھا، اور سیکھنے کے بعد جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ عمل، تو وہ داخل ہوا یا نہیں ہوا، پرسنالٹی چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، نظریہ چینج ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو میرا یہ جو ایک کلاس ہے یہ اصل میں کلاس نہیں ہے، آپ سمجھیے گا، یہ کلاس ہرگز نہیں ہے۔ ہم اس مزاج سے ایٹ لیسٹ نہیں بیٹھتے ہیں، اور چونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں میری تو ماشاءاللہ ہم اس مزاج سے آپ لوگوں کو بنانا بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو ہے اس کو کلاس کے نظریے سے نہیں سیکھیے گا، ٹھیک ہے، کہ ہم کلاس کرتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بس یہ سوچنا ہے جب بھی آنا ہے تو یہ دماغ میں رکھنا ہے اپنے کہ ہم ایک علم کا سورس ہے، اور اس علم کے سورس سے جس کا نام ہے قرآن، اس کو ہم اخذ کر رہے ہیں، کوئی ذریعہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے یہ ہمارے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ گھر بیٹھے ہوئے، اور ہم اس چیز کو لے رہے ہیں۔ اب چونکہ میرے پاس یہ ایسا ذمہ داری آ گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس یہ سورس اویلیبل ہے اور ہم اس کو سیکھنے کے لیے آسانی ہے، میرے گھر میں بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، تو اب یہ میرے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ایز اے خوشی کے سینس میں تو لینا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کا ذہن ہوتا ہے انسان کو کہ ارے چلو گھر بیٹھے مطلب اتنا اچھا مل گیا پلیٹ فارم کہ چلو سیکھ رہا ہے آدمی، بالکل مطلب دیسی انداز سے، نارمل انداز سے، ٹھیک ہو گیا، نہ جس میں کوئی ڈیوریشن کی قید ہے نہ کچھ ہے، اس طرح سے خوشی تو ہوتی ہے۔ لیکن خوشی سے زیادہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مومن جب اس دنیا میں آیا ہے نا اس پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا ہوئے، بہت خوش ہوتے ہیں نا، شکر ادا کرتے ہیں نا اللہ کا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ خوشی غم میں بدل جائے جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری جو ذمہ داری تھی ایز اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ذمہ داری ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پوری نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ ہم سے کل پرسش کرے گا۔ تو یہ ذمہ داری جب پوری نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے نا مطلب پوچھو گی، اس ذمہ داری کا احساس اصل میں یہ میٹر کرتا ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کرنے جا رہی ہیں، آپ کی وہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ تو آپ کو سمجھ لیں کہ نیکی بھی ورڈ اگر بولیں تو اس سے بہتر ورڈ اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہ آپ کو ایک ایز اے فرض ہے، ٹھیک ہے، جو آپ فرض آپ کو پتا چلا ہے کسی کے بھی تھرو، اور آپ کو بس ذریعہ اللہ نے بنا دیا، ذریعہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور آپ اس فرض کو لے رہی ہیں، اور اس ذہن سے لے رہی ہیں کہ بھائی ہم کو یہ فرض سیکھنا تھا۔ ظاہر بات ہے ایز اے مسلم
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہمیں سیکھنا ہے کہ علم کی طلب ہر مسلمان پہ فرض ہے. اس نظریے کے تئیں ہمیں جو ہے سیکھنا ہے. تو ہم یہ بھائی یہ علم سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اللہ کا ہزار احسان ہے کہ گھر بیٹھے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیا اس نے, ٹھیک ہو گیا. یہ اس لیول سے خوشی تو ہو سکتی ہے اور بہت شکر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگلے ہی پل دماغ میں یہ ڈال کے چلنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ دماغ میں چلنا ہے لے کر کہ یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. ہم کہاں تک رہ جاتے ہیں, ہم صرف وہ خوشی تک محدود رہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ خوشی بھی 4 دن کی ہوتی ہے, پھر وہ پھوس ہو جاتا ہے. یقین کیجئے کہ یہی ہوتا ہے. پھر وہ شیطان آنا, وہ یار رکتا گیا آدمی, تو یہ ہو گیا, تو وہ کام, تو یہ ذمہ داری, تو وہ یہ ساری چیزیں. اسی لیے ہم بولا آپ کو وہ 4 پوائنٹ جو شروع کے ہے نا, آپ لوگوں میں سے جو بھی فیئر کرے گا, وہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری کہ آپ لوگ میرے کو ایز اے امیج فوٹو کھینچ کے ہم کو ضرور دکھائیے, تاکہ میرا بھی حوصلہ بڑھے کہ میرے اسٹوڈنٹ ورک کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے انہیں توفیق ہو رہی ہے کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو ضرور اچھے سے لکھ کے دکھانا ہے. تو وہ ایز اے 4 پوائنٹ کو جب مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اسٹوڈنٹ آیا اور اس نے یہ علم کا سورس کنیکٹ ہوا وہ اس سے, تو وہ پھر خوشی محسوس ہوئی اس کو کہ آپ کو گھر بیٹھے اس چیز مل گئی. الحمدللہ, اللہ تیرا ہزار احسان ہے کہ تو نے آسانیاں پیدا کر دی. جس طرح سے صحابہ کرام کو خوشی ہوئی ہوگی کہ اللہ کے رسول آپ تو ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے, اللہ تیرا ہزار احسان ہے نا. تو صحابہ خوش ہوئے تھے. لیکن اگلے ہی پل ان کے دماغ میں یہ بات فٹ ہو گئی تھی, اور جب تک ان کو موت نہیں آئی یہ دماغ میں فٹ رہی بات کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے خوش بھی ہونا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ آپ کا جوش و جذبہ بڑھتا رہے. شکر ادا کرتا ہے انسان, تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے ہم نعمت میں اضافہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کا ہزار احسان ہے کہ آپ کو اللہ نے اور میرے کو اللہ نے گھر بیٹھے نا پڑھنے پڑھانے کے لیے توفیق دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. موقع فراہم کیا ہوا, آسانیاں دی ہیں, آمین, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے یہ جو ہے نا یہ علم کے سورس کو لیا, ٹھیک ہے. تو جب یہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جب آپ یہ علم کا سورس لیں گی نا, اور ہم جب ذمہ داری کے احساس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے نا, تو پھر وہ بات ہی نہیں رہے گی, وہ کلاس اور وہ ڈیوریشن, وہ مطلب ایک قید ہے اور یہ ساری چیزیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ کو 23 سال میں جا کے قرآن مکمل ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا. یہ بتایا نہیں تھا, یہ قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا جیسے جیسے ضرورت پڑتی جا رہی تھی, ٹھیک ہو گیا. پھر پتا چلا کہ جا کر اتنے سال میں یہ آپ کو سم اپ ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو بھی ڈیوریشن کاؤنٹ نہیں کرنا ہے. اگر ڈیوریشن کاؤنٹ کیجیے گا, اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, وہ مطلب کرتے ہوں گے, ان کے اندر وہ فن اسکل ہوگا کہ وہ اتنے ڈیوریشن میں وہ کیپیبل ہوں گے کہ سمجھا بھی دیتے ہوں گے, عمل بھی کرا دیتے ہوں گے. اللہ ان سے قبول فرمائے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ بھائی یہ جو ڈیوریشن کاؤنٹ کرتا ہے وہ جو ہے نا غلط راستے پہ, یا معاذ اللہ وہ نہیں, اس سے کوئی ہدایت, وہ والی بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میرا اپنا ذاتی نظریہ, ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اللہ سب سے قبول فرمائے. بھائی جو بھی چھوٹی سی بھی نیکی کر رہا دین کے لیے فائدہ مند ہے, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعلنا منہم, اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم. کہ اے اللہ جو بھی تیرے دین کی مدد کر رہا ہے, چاہے وہ خواہ وہ کہیں بھی ہو, کہیں سے بھی ہو, کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام بھی ہو, بھلے سے دنیا کی نظر میں اس کی کوئی وقت نہیں, کوئی قدر نہیں ہوگی, اے اللہ تیرے دین کی مدد اگر کر رہا ہے, تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کر رہا ہے, اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد وجعلنا منہم, اے اللہ اس کی مدد کر, جو تیرے دین کی مدد, جو تیرے نبی کے دین کی مدد کر رہا ہے اس کی مدد کر, اور ہمیں اس میں شامل فرما لے. وجعلنا منہم, ٹھیک ہو گیا. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجعلنا منہم, اے اللہ تیرے دین کو جو تباہ کرنے میں لگا ہوا, جو تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے, خواہ اپنی ذات سے ہو یا پھر وہ اپنی دوسرے کو مطلب انفلوئنس کر کے ہو, غلط راستے پہ لگا کے ہو, اے اللہ جو تیرے دین کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا ہے, اے اللہ تو اس کو تباہ و برباد کر دے, ٹھیک ہے. یہ دعا میری اپنی ذاتی نہیں ہے, یہ حدیث کے الفاظ ہیں جو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو وہ چیز ہے. اور پھر ولا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجیے, ٹھیک ہے. تو یہ دعا بہت پیاری دعا ہے, تو آپ نے اسی ذہن سے آنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ قبول فرمائے تمام لوگوں سے. اور جو آپ نے وہ کہ آپ کو مطلب ایز اے عمل, ٹھیک ہے, اپنی ذاتی زندگی کتنی چینج ہوئی, ٹھیک ہے, جتنا حصہ سیکھا وہ حصہ آپ کو عمل میں کتنا لایا, ٹھیک ہے. جب شیطان دماغ میں ڈالے نا کہ بھائی یہ تو یہیں تک چلی ہیں, ابھی تک تو یہیں ہوا. آپ یقین کیجئے کہ پچھلے سال ہم جو ہے تفسیر کا کلاس نیو شروع کیا تھا, جو رمضان کیا ہی ٹائم تھا, رمضان سے پہلے شروع کرا تھا, تو آپ یقین کیجئے ابھی بھی ہم سورہ بقرہ میں,
ٹھیک ہے. تو ایکسپلینیشن نیڈڈ بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں اور عوام کو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اسکالرس نے جو بھی کام کیا ہے اللہ ان سے قبول فرمائے، جو نیت درست کر کے اور جو اچھائی کی نیت سے کیا ہے جو کچھ بھی. لیکن آپ کو ایک کمی یہ ہو گئی کہ عوام کو عوامی سطح پہ جا کے نہیں بتا سکے. یعنی وہ اپنے علم کے لیول سے بتاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، فتویٰ دے دیا، سارا کچھ بتا دیا، الفاظ بھی بہت گاڑھی اردو سمجھا دیا بیان میں. آپ کو بہت سارے لوگ بولتے ہیں یار یہ بہت اچھا بیان دے رہے ہیں لیکن ان کی اردو اتنی گاڑھی ہے کہ یہ بولتے ہیں کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. تو عوامی سطح پہ جا کر اس کو ایکسپلین جو ہے نا کرنے والی کہیں نہ کہیں کمی ہم دیکھا ہے. ٹھیک ہے، بیان میں بھی دیکھا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا انسان بالکل اس لیول سے ہوتا نہیں ہے علم کے اور وہ غلط انداز سے لے لیتا ہے اس کو، اور پھر وہ منسوب ہو جاتا ہے کیا کہ فلانا اس کو اللہ نے تو ایسے بول دیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایکسپلینیشن نیڈڈ بہت ضروری ہے چونکہ عوامی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک لوگ مطلب کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، بالکل ایک مطلب چلتی پھرتی زندگی تھی اور مطلب کچھ بھی نہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں مستی سے اپنا گزار رہے ہیں وقت، کیا ہے کچھ نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے کہ مطلب ہے جیسے کہ، لیکن پھر بھی ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب ایک بی کاؤشس والا مزاج ہونا، کان کھڑا ہو جانے والا مزاج ہونا، تو اس کو ٹائم لگتا ہے بتانے میں. ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا دل کو گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے، وہ دل کو ایمان کی شمع سے گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو وہ جو ہے آپ کو یہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عوامی سطح پہ چونکہ بتایا جا رہا ہے جا کر، ٹھیک ہے کہ بالکل ایک دم نارمل ہے انسان، اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے درمیان میں جا کے تبلیغ کر رہا ہے، قرآن کو پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو بھائی ظاہر بات ہے کہ اس عوامی سطح پہ جا کے آپ کو اس برین پہ جا کے اترنا ہوگا، لینڈ کرنا ہوگا. ان کی آپ کو وہ لا علمی کے شہر میں جا کے لینڈ کرنا ہوگا، اپنی ہوائی جہاز کو آپ کو وہاں لینڈ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، وہ علم کے ہوائی جہاز کو وہاں لینڈ کیجیے آپ، اور یعنی بتانے والے کے لیے بول رہے ہیں، یعنی میرے لیے. تو وہ آپ کو وہ اس لیول پہ جائیں گے ہم، پھر جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ وہ ذہن وہ عوام کا کیا ہے، اس ذہن پہ جا کر پھر اس عوام کے ذہن کو لے کر اس کے بعد اسی سے انہی کے زندگی میں سے ایگزامپلس دے کر، ٹھیک ہے، وہ دے کر وہ پھر سمجھانا جو ہوگا، وہاں سے پھر عوام کا جو ہے نا ذہن تبدیل ہوگا. ٹھیک ہے، تو دس از آل دا پروسیجر اینڈ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، محنت والا پروسیجر ہے، سکھانے والے کے لیے بھی اور سیکھنے والے کے لیے بھی. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگے رہنا ہے انشاءاللہ. اور پھر جب یہ ایکسپلینیشن نیڈڈ اور محنت ہے، ٹائم ہے، تو بھائی ظاہر بات ہے پھر وہ ٹائم کی قید نہ رکھی جائے اس میں تو بہتر ہے، کیونکہ ٹائم کی اگر قید رکھی جائے گی، ایکسپلینیشن نیڈڈ ایک طرف چلے گا، ٹائم لگے گا، تو پھر آپ ہے نا شیطان کو موقع مل جائے گا کہ یار یہ تو ہم 6 مہینے کا سوچا تھا کہ کمپلیٹ ہو جائے گا، یہ تو بڑا ہی لمبا چل گیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہ شیطان کیا کر دے گا، ڈس اپوائنٹ کر دے گا. اور ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو کہ نیکی کی شکل میں وہ آپ کو برائی کروا بیٹھے گا، وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے، ماڈرنائز فارم آف دا شیطان. ٹھیک ہو گیا، آپ چاہیں تو ہے نا ماڈرنائز فارم آف دا شیطان لکھ کے نا وہ ہے نا پوائنٹ وائز لکھ بھی سکتے ہیں کہ اس اینگل سے اس کام میں اس اینگل سے برائی کرواتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ایک ہے نا اچھی تربیت ہو جائے گی، یقین کیجئے. بلکہ ہم تو لکھیں گے انشاءاللہ تاکہ ہم مزید اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں، اور میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہے نا ان سے درخواست ہوگی کہ وہ لازماً لکھیں. ٹھیک ہے، آج کے بعد سے جو بھی ہے جو ماڈرنائز فارم آف دا شیطان ٹرک جو بولا جاتا ہے وہ آپ لکھیں، یہ ٹاپک بنا کر اس کے بعد پوائنٹ وائز لکھیں تاکہ ہے نا وہ خود کی بھی اصلاح ہو سکے اور دوسرے کو بھی بتا سکے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے لازماً کرنا ہے، آپ نے دل نہیں بجھانا ہے، وقت کو نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، بس دیکھنا یہ ہے جب بھی شیطان یہ موقع اس کو ملے اور دماغ میں یہ بات ڈالے یار تم نے تو اتنا ہی سیکھا ہے ابھی تک، تو اس کو جواب دو جواب دینا ہے. ایک یہ کہ یہ قرآن ہے، کوئی دال بھات کا نوالا نہیں ہے، زندگی بھر اس سے ٹچ میں رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ ایز اے بینگ اے مسلم ہمیں زندگی بھر اس سے ٹچ میں رہنا. ہم پہلے بتایا تھا آپ کو کہ 5 وقت فرض نماز سے پہلے بھی کیا ہے، یہ آپ کو قرآن کا سیکھنا سکھانے والی جو بات ہوتی ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا، نماز کا بھی دار و مدار قرآن کے سیکھنے پر ہے. اگر قرآن ہی نہیں سیکھا تو نماز کیسے آئے گی؟ تو پتہ چلا سب سے اولین فرض جو ہے وہ یہی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب مسلمان میں بنتا ہے انسان، داخل ہوتا ہے دائرہ اسلام میں، تو سب سے پہلا یہی کام ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے کہا جواب کیا دیا شیطان کو کہ بھیا ایسا ہے کہ میرے کو ساری زندگی جو بھی اللہ نے دی ہے، اب جو وقت بچ گیا ہے، ساری زندگی تو اب تک جو غفلت کی زندگی گزاری، اللہ معاف کرے، اس پہ تو کتنا بھی روئیں تو کم ہے، لیکن اب جو زندگی بچ گئی ہے اس میں ساری زندگی میں کوئی ایسا نہیں کہ 6 مہینہ 1 مہینہ سال بھر وہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، یہ کلاس نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ زندگی کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ارادہ کیجئے کہ آپ کو اس علم کے سورس کو، ہم بار بار کلاس کا نام نہیں دے رہے ہیں، اس کو علم کا سورس نام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ علم کے سورس سے آپ ہے نا تا حیات جب تک زندہ رہیں گی آپ جڑی رہیں گی انشاءاللہ. اور میری بھی جب تک میرے سانس ہے اور میرے جسم میں صلاحیت ہے اور اللہ نے توفیق اور موقع دیا، تو ہم اس چیز کو
کو جو ہے نا ہم سکھاتے رہیں گے انشاءاللہ. میرا تو ارادہ ہی ہے انشاءاللہ. بس آپ لوگ جو جڑی ہیں تو آپ لوگ ہے نا اس میں اس تعداد میں اضافہ ہی ہو, کمی نہ ہو. آمین یا رب العالمین. اور اللہ آسانی کرے, سب سے بڑی بات, ٹھیک ہے. اللہ آسان نہ کرے تو چیزیں مشکل ہیں, ٹھیک ہے. تو بھائی ایسا ہے کہ ہم پوری زندگی جو ہے اب ہم کو قرآن سے جڑنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے قرآن کا کلمہ پڑھا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو یہ ہو گیا. اب ظاہر بات ہے ایگزامینیشن دینے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایگزامینیشن کا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے نا بھائی, ایسے بیٹھنا, سیٹ نمبر جو ہے وہی بیٹھنا ہے, ادھر ادھر تانکا جھانکی نہیں کرنا ہے, کوئی پین وغیرہ رکھنا ہے, باقی ساری چیزیں باہر رکھو. ہم اپنی چلانے لگیں گے تو بھائی کیا کرے گا وہ ایگزامینر جو ہے وہ کیا کرے گا, نکال دے گا باہر, ٹھیک ہے. تو کہ تم کو تو ایگزام نہیں دینا, بیٹھک بازی کرنا ہے, تو وہی چیز ہو جاتی ہے. تو بھائی ہم کو یہ کرنا ہے ساری زندگی ہم کو قرآن کے ساتھ منسلک رہنا ہے, کیونکہ ہم کو یہ راز پتہ چل گیا کہ قرآن سے جو جڑے گا وہ ہدایت پائے گا, قرآن سے نہیں جڑے گا تو اس کو شیطان گمراہ لازمن کرے گا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہم کو شیطان جب یہ دماغ میں ڈالے گا نا, کچھ مہینے کے بعد آپ کو ڈالے گا, یہ ہم بتا دے رہے ہیں اس لیے چونکہ آئی ایم ٹیچر, تو یہ میرے کو ایکسپیرینس ہے کہ ایسا ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. شیطان پیچھے لگا ہوا ہے نا, ابھی بتایا تھا آپ کو کہ وہ حلق, جب تک حلق میں بھی روح رہتی ہے وہ اس وقت بھی باز نہیں آتا, تو آپ کو شیطان دماغ میں ڈالے گا یہ چیز, ٹھیک ہے. تو آپ نے نمبر 1 یہ جواب دینا ہے کہ بھائی ہم کو تو پوری زندگی جڑنا ہے, پوری زندگی سے جڑے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ٹائم کی کوئی قید ہی نہیں, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلا جواب یہ دیجیے گا. اور دوسرا جواب یہ دیجیے گا کہ بھائی ایسا ہے کہ کیا نام ہے, میرا جو مین فوکس ہے, چونکہ ہم کو خوش ہونے سے زیادہ, ٹھیک ہے, خوش ہونے سے زیادہ کہ ہم کو یہ قرآن سے جڑ گئے, اس سے خوش تو ہوں گے, لیکن اس خوشی سے زیادہ ہمیں غم اور ملال اور وہ جو ہے نا مطلب ایک فکر والی کیفیت اپنانا ہے. کیوں بھائی, کیونکہ یہ خوشی سے زیادہ کیا ہے, بہت بھاری ذمہ داری ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم آپ پہ کیا کر رہے ہیں, بہت بھاری بوجھ, ایک بہت بھاری بوجھ نازل کرنے والے ہیں. کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کے قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی, جو آپ استطاعت بھی رکھتے ہیں, پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں, ان کو بولا جا رہا ہے. نبی تو پھر آپ کو سمجھ لیجئے کہ وہ تو ہینڈل کر چکے, اتنا اچھے سے ہینڈل کیا کہ ہمارے لیے مثال بن گئے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ بول رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم آپ پر بے شک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. آپ پر بہت بھاری بوجھ آنے والا ہے, بہت بھاری ذمہ داری آنے والی ہے, نبی بنا دیا آپ کو, ٹھیک ہے. تو آپ اب کیا کر لیجئے, کمر کس لیجئے. 40 سال کی عمر ہو گئی آپ کی, اب آپ کو نبوت مل گئی, رہتی حیات 63 ایئر تک آپ کو کمر کس کے رہنا ہے اور ذمہ داری کو لگے کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ آرام بھی کریں, آپ اچھا کھانا بھی کھائیں اور ہے نا آپ دنیا میں بھی بہت زیادہ ٹائم دیں اور پھر آپ کے دین کا بھی کام ہو جائے. نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم نے آپ کو ایک لمیٹڈ عمر دی ہے, اس عمر میں آپ کو وقت نکالنا ہوگا, وہ عمر ایکسپینڈ نہیں ہوگی, ٹھیک ہو گیا. دن بھر میں 24 گھنٹے ہیں, تو انہی 24 گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو آپ نے وہ اس طرح سے آپ کو سمرائز کرنا ہے کہ آپ کو پرائرٹی جو ہو جائے وہ آپ کی عبادات ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ نے نماز کو یہ کام کو یہ نہیں بولنا ہے کہ نماز نماز کو یہ نہیں بولنا ہے کہ کام ہے میرے کو بہت زیادہ, کام کو یہ بولنا ہے کہ میرے کو نماز پڑھنا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو وہ ساری چیزیں, تو بھائی آپ کو کیا کرنا ہے, ساری زندگی ہم کو جب یہ کرنا ہے تو میرا یہ مین فوکس ہے کہ ذمہ داری کے اوپر ہم کو ورک کرنا ہے. تو میرا یہ فوکس رہے گا ہی نہیں کہ کتنا ہوا, کتنا آگے بڑھے, یہ فوکس نہیں رہے گا, بلکہ ہم کو یہ مطلب کہ کتنا سبق بڑھ گیا, کون سی سورہ میں چل رہے ہیں, یہ میرا فوکس نہیں رہے گا, بلکہ یہ رہے گا کہ جتنا پڑھ چکے ہیں اس پہ عمل کتنا ہو سکا, ٹھیک ہے. اپنا ذہن ہی بدل دینا ہے, ٹھیک ہو گیا. جب آپ کو یقین کیجئے کہ جب انسان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے نا, تو پھر انسان کا ذہن اسی طرح سے وہ کام بھی اس کو اسی اینگل سے نظر آنے لگتا ہے, ٹھیک ہو گیا. آپ جو ہے نا مطلب کیا ہی اگزامپل دیں ہم آپ کو, جب انسان جو ہے نا ٹھنڈ آ رہی ہے, بہت ٹھنڈ ہے, بہت ٹھنڈ ہے, بہت ٹھنڈ ہے, کسی کے دل دماغ میں بس گیا کہ بہت ٹھنڈ ہے. اب دیکھیں نا, ہم لوگ ہے نا بچپن میں یاد ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ جب جاتے تھے, بہت رات ہو جاتی تھی, تو بچے تھے اس وقت, ظاہر بات ہے, تو کسی گلی سے گزرنا ہوتا تھا, سناٹا ہوتی تھی, تو ایک دم ڈر کے ہمارے حالت خراب ہے. تو وہ ڈر اصل میں ڈر نہیں تھا, کوئی ڈرانے والا نہیں تھا, ہمارے دل دماغ میں بسا ہوا تھا, کیا تھا کہ وہ آپ کو بہت ڈر لگ رہا, بہت ڈر لگ رہا, تو وہ ڈر کے جاتے تھے. اب دل دماغ میں کوئی بیٹھا دے, برین واش کر دے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, تو دل دماغ میں جہاں یہ برین سے آپ کو ڈر ہٹا تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں لگے گا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ اصل میں پتہ چلا کہ ذہنیت انسان کو تبدیل کرنی ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے معاملہ یہ ہوا ہے کہ یہ شیطان طاغوت نے کیا کیا ہے, یہ دین کو جو ہے نا یہ بالکل غلط اینگل سے ایکسپلین کیا ہے,
بالکل غلط اینگل سے ایکسپلین کیا. کوئی کہتا ہے نا کہ محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی، ڈیفینیٹلی پیدا ہوگی یار. ماں باپ جو 20 سال جو 25 سال بیٹی ایک رہتی ہے ماں باپ کے پاس، بتائیے کہ وہ کیسی اس کے مطلب کیسی اس کو محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے سسرال والے کی ہو بھی جاتی ہے تو بھی وہ ماں باپ کے لیے جان دیتی ہے. وہ ہے نا ہر وقت جس کا تانا بھی اس کو سننے کے لیے ملتا ہے کہ بس ہر وقت ہی مائکے کھڑی رہتی ہیں، ہر وقت ہی ماں باپ کا اپنا سوچتے رہتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ ماں باپ سے اس کو ایسی محبت ہے. 20-25 سال کی عمر میں جو اس نے قربانیاں دیکھی ہیں اپنی ماں باپ کی، وہ چیز اس کو ہے نا وہ دل میں کھل جاتی ہے کہ نہیں، میرے ماں باپ نے جو میرے کو قربانی دی اس کا احساس ہی مطلب ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے. وہ کیوں کرتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اس ماں باپ کی قربانیوں کا اس کو پوری طرح سے مکمل احساس ہوتا ہے. لیکن ہمیں ایز اے مسلمان اللہ کے احسانات کا احساس نہیں ہوتا. جس دن اللہ کے احسانات کا احساس ہو جائے گا، جس دن اللہ کے رب ہونے کا احساس ہو جائے گا کہ اللہ نے اتنا احسان کیا ہے، اتنا احسان کیا ہے، اور اس کے بعد اپنے سب سے محبوب اور سب سے چہیتے بندے کو بھیج کر ان سے اتنی قربانی لی، اللہ اکبر، کہ سارا کا سارا خاندان اس امت کے لیے، صرف اس امت کے لیے جو ہے نا شہید کروا دیا. اور ہم دو کوڑی کے انسان جو ہماری اوقات کوئی نہیں، ایک عمل نہیں ہے اچھا، اور ہم اللہ سے ہوں کرتے ہیں کہ اللہ فلانی چیز فلانی خواہش کائے نہیں پوری ہو گئی، اللہ کو میرے سے ہی ایسا لینا تھا، میرے ہی کو ایسا کروانا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جیسے اللہ نا محتاج ہے ان کا، اور ان سے آ کے پوچھے گا نا کہ مشورہ لے گا کہ واٹ از یور نوشن ریگارڈنگ دس. ٹھیک ہے، تو ہمارا نظریہ ہی بالکل بدلا ہوا ہے. جس دن اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو گئی، اس دن آپ یقین کریں کہ میری بات آج کی یاد رکھیے گا کہ اس دن ڈیفینیٹلی آپ کو اسلام سے محبت پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیفینیٹلی. پھر آپ ہے نا جان کیا چیز ہے کہ ایک بار جان نہیں، شہید بار بار تمنا کرے گا. اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھتا ہے کہ مرنے کے بعد کہ اب تمہاری کیا آرزو ہے، کوئی آرزو ہے کیا، بتاؤ تم. تو بولتا ہے یا اللہ کوئی آرزو نہیں، تو نے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. ہاں ایک حسرت ہے کہ ہمیں دوبارہ سے روح ڈال اور ہم دوبارہ سے جائیں اور ہے نا تیری راہ میں شہید ہوں اور مارے جائیں، اور پھر جو ہے نا زندہ کیے جائیں، پھر مارے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں، پھر مارے جائیں. اس طرح کا جذبہ ایمان جاگ جاتا ہے. کیوں ہوتی ہے بھائی ایسی چیزیں؟ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ رب کو جان گئے تھے، کیونکہ رب کو جو پیغام دیا تھا جس بندے کو، اس بندے کو جان گئے تھے. ٹھیک ہے، محبت پیدا ہو گئی تھی نا. تو اب یہ پتا چلا کہ محبت پیدا کیسے ہو، اس کا بھی تو کچھ طریقہ کار ہوگا کہ یہ محبت پیدا کیسے ہو. اچانک سے جبرائیل آ کے بتا دیں گے کیا دل میں؟ ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی، ہاتھ پہ مارنا ہوگا. پیاسا جو ہے بھائی پانی تلاشے گا نا بھائی کہ کنواں کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے، کنواں تو اللہ نے بنا دیا، اب آپ کو تلاشنا ہے کہ بھائی کہاں ہے، اور پیاسے کو وہ ملنا ہی ملنا. اگر پیاس کی شدت ہے تو وہ تلاشے گا. ٹھیک ہے، اس کو پیاسی کا احساس نہیں ہو رہا تو وہ تلاشے گا کیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتا چلا کہ اب یہ تلاشو بھائی کیا کس چیز سے محبت پیدا ہوگی. تو اللہ نے وہ بھی بتا دیا تم پر احسان کر کے اس امت پر کہ بھائی قرآن جو ہے وہ تم کو منبع ہے، کیا نام ہے، محبت کا. میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو ہم کیا بولا وہ جاننا چاہتے ہو، میری محبت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، اچھا آ جاؤ قرآن کی طرف، دیکھو ہم کیا کیا بول رہے ہیں. تو پتہ چلا قرآن کو انسان سیکھے گا تو ڈیفینیٹلی محبت پیدا ہوگی. پھر وہی بول رہے ہیں کہ وہ 4 کنڈیشن کے ساتھ سیکھے گا تب. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ڈیوریشن کی قید نہیں لگائے گا تب. ٹھیک ہے، وہ اس نیت سے سیکھے گا کہ بہت بھاری ذمہ داری ہے میرے اوپر تب. ٹھیک ہے، اور وہ قرآن سیکھے گا تو اسی قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بھائی میری ماننا ہے تو میرے رسول کی بھی ماننا ہوگی. یعنی جو ہم کہیں گے اور جو میرا رسول کہہ دے، یعنی یہ نہیں، یہ دونوں چیز الگ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ جو صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے، صحابہ کرام کون ہیں؟ کون صحابہ کرام ہے بھائی؟ وہ کہ اللہ کے رسول آپ بولا تو ہم اچھا ٹھیک ہے سوچ لیتے ہیں، تھوڑا سا میرے کو دن بھر مشورہ کے لیے ٹائم دیجیے، گھر میں جا کے پوچھتے ہیں اس کے بعد بتاتے ہیں. جی نہیں، کہہ دیا تو بس اللہ کے رسول سمعنا واطعنا، کوئی ٹائم نہیں دیں گے. اللہ کے رسول میرے کان تک آواز چلی گئی، ہم عمل میں لے آئیں گے اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو وہ صحابی کو بولا جا رہا ہے کہ تمہیں اتباع کرنی ہے کس کی؟ میری، یعنی اللہ خود کہہ رہا اپنے بارے میں، اور میرے رسول کی. تو کیا ہے یہ دو چیز الگ ہے؟ نہیں، یہ الگ نہیں ہے. میرا رسول جب بھی بولے گا، جو حکم بھی دے گا وہ میری طرف سے ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم ایسا دے کہ میرے من کے خلاف ہو، میری مرضی کے خلاف ہے اور وہ کچھ بول دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. لہذا تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں رسول کو بنا چون چرا کیے ہوئے اس کے پیچھے نا ایسا مطلب کہ بولتے ہیں کہ آپ کو ایک حکم دے تو وہ نا مطلب اپنا سر اڑا دے، وہ والی بات ہے نا، اپنی جان قربان کر دیں، وہ والی بات. صحابہ پھر یہ بات کو سمجھ گئے بہت اچھے سے، یہ پیغام کو سمجھ گئے کہ اچھا یہ کام کرنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، پھر کوئی بات نہیں. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ محسن انسانیت کو دیکھ رہے تھے آنکھوں کے سامنے کہ اللہ کے رسول کبھی بھی جو ہے صحابہ کرام آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں یا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی، اللہ کے رسول دیکھیے نا بہت کس کے اتنا دن پیٹ کھول کے دکھا رہے، تو ایک پتھر بندھا ہوا صحابہ کے پیٹ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ سنا، سب بات بول لیا. صحابہ کرام نے خوب مطلب کہ وہی جو بھی شکایت والی جو بھی بات کہا کہ اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنا پیٹ کھولا اور دکھایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ہم کس کی احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ صحابہ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ یہ جو نبی ہیں یہ نبی ایسے ہیں بھائی کہ یہ بولتے ہیں قربان کرنے کے لیے تو خود بھی پہلے قربان ہوتے ہیں. بدر میں سب سے پہلے جو بھیجا ہے وہ کس کو بھیجا؟ بدر کی لڑائی جو سب سے پہلی بیٹل ہو رہی ہے وہ کس کو بھیجا؟ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب، جاؤ جا کے لڑو. اپنے لوگوں کو پہلے آگے کیا ہے، اپنے لوگوں کو پہلے آگے کیا کہ تاکہ یہ امت یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بڑا نبی بنے ہیں تو اپنے آپ کو تو قربانی نہیں کرتے ہیں، یہ تو بہت آرام سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ امت کہہ نہ سکے. ٹھیک ہے، اچھا کہنے کے لیے صرف یہ بات نہیں تھی کہ اللہ کے رسول دنیا کو منہ نہیں دینا چاہتے تھے، نہیں، وہ نیچر ہی ایسا تھا ان کا، سبحان اللہ، نیچر ہی ایسا تھا. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا وہ بھی اسی طرح کے نیچر کا ہوگا، اور جو اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کرے گا وہ اس طرح کی نیچر کا نہیں ہوگا، اور وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے دار میں کہ ہم اللہ کے رسول کے ہے نا امتی اور بہت زیادہ محبت ہے، چہیتے اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ چلا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرنی ہے. یہی 2 تقاضا اللہ بار بار کہتا ہے کہ ہم تم سے یہ صرف 2 چیز مانگ رہے ہیں، صرف یہ 2 چیز مانگ رہے ہیں. تو اسی لیے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو میرے اوپر ایمان لاؤ اور پھر رسول کی اتباع کرو. میرے اوپر ایمان لاؤ، رسول کی اتباع کرو. رسول پر ایمان لانے کا نہیں کہا، رسول کے لیے ایمان کا ورڈ نہیں یوز کیا. لا الہ الا اللہ، الہ کو منسوب کیا اپنی طرف، اور محمد رسول اللہ کو کیا منسوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اس کو رسول مانو. کل بتایا تھا نا آپ کو، پرسوں رسول کا ایکسپلینیشن بتایا تھا نا کہ رسول کا مطلب میسنجر سے ہے، میسج دینا. اب بتائیں آپ کو کوئی پیغام آیا، پہلے کے زمانے میں خط آتا تھا، امی کے لیے خط آیا، بھائی خالہ جان بھیجی ہیں پاکستان سے خط. اب وہ بیٹی کو آیا خط وہاں پہ ڈاکیہ سے لے کے اور پھر بولا امی خط آیا ہے، امی خط آیا ہے. اینی ٹائم یہی بول رہی، پڑھ کے سنا ہی نہیں رہی تو امی تو جوتا نہیں ماریں گی، غصہ آئے گا نا. تو مطلب یہ ہے کہ میسج کو پڑھنا، جاننا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اچھا طبیعت خوش ہو گئی، اچھا خالہ اچھے سے ہیں، اچھا بیٹا کی شادی کر دی ہیں، اچھا بیٹی کو ماشاءاللہ اولاد ہوئی، خوش ہوئی طبیعت. ٹھیک ہے، کیسے جانا، تب ٹھیک ہو گیا. تو پتہ یہ چلا اس میسج کو پڑھنا ہوگا، تب ہم کیا کر سکیں گے، رسول کی اتباع کر سکیں گے. جانیں گے تب پتہ چلے گا ہمیں کہ رسول کی اتباع کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ قرآن منبع ہے، اور یہ قرآن سے پھر آپ کو نکلتی ہے تفسیر قرآن. اور تفسیر قرآن ہم آپ کو بتا چکے ہیں سیرت اور 2 چیز میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تفسیر قرآن، سیرت اور آپ کو حدیث. ٹھیک ہے، جہاں سیرت اچھی مطلب اوتھینٹیکیٹڈ ہوگی اور حدیث اوتھینٹیکیٹڈ ہوگی، ہم اس کو کیا کریں گے، سمعنا واطعنا کریں گے، سنیں گے اور مانیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر اگر یہ کوئی یہ علم کا سورس آپ کو جو ہے 11 سے 12 اس کو سیکھے گا انسان، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی زندگی سنورے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن میں معاذ اللہ نقص نہیں ہے، کہیں نہ کہیں قرآن پڑھنے والے کی کمی ہے. ٹھیک ہو گیا. قرآن جیوں کہتے ہوں آج بھی محفوظ ہے، اور قرآن کے وعدے آج بھی محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ آج بھی فتح و نصرت کے دروازے کو کھولنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط اللہ نے لگا دی کہ پہلے تمہیں چابی بنا کے لانا ہوگا، تب یہ تالا میں اٹے گی تو یہ تالا کھلے گا. ٹھیک ہے، تم چابی نہیں بنا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم چابی نہیں بنا رہے ہو، چابی تمہارے ذمے بنانے کے لیے کہا ہے، تمہارے عمل کی چابی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انسان کو اپنے تالی بجانی ہوگی، اللہ تعالیٰ ادھر سے ہاتھ دے گا. تو یہ والی بات ہے. تو آپ کو اس لیے ہم بولا کہ اس ذہن کے ساتھ اگر آپ آئیں گی تو پھر آپ میرے کو کمفورٹ زون دیں گی، میرے کو آپ بالکل مطلب وہ والی بات کی پریشان نہیں کرنا، یا یہ کہ نا مطلب اتنا ساری کم یہ مطلب اتنا ہی کیوں ہے ابھی تک، یہی کیوں ہے، وہ والی ساری بات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اللہ کے فضل سے ہم کسی کی بات کو، نگیٹو بات کو ہم لیتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب ہے نا یہ تبلیغ کی بات میں ہم چلے ہیں تو بالکل نہیں لیتے ہیں، کیونکہ نگیٹو بات کو اگر ہم لوگوں کے لینے لگ گئے تو پھر تو میرا یہ کام اسٹاپ ہو جائے گا، ٹھپ کر دے گا شیطان. ٹھیک ہے، تو شیطان یہاں سے بھی ماڈرنائز ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نہیں لیں گے، یہ بات ہے. ٹھیک ہے، اور رہ گئی بات کی ہم آپ سے بہت اچھی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ لوگ ہے نا ہم لوگ میرا حوصلہ بڑھائیے گا. آپ لوگ میرے کو ہر انداز سے دیکھنے کے لیے ہم کو ملے گا کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شوق رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ مطلب گھٹ رہے ہیں، یہ شوق پیدا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گھٹنا اور بڑھنا تو بس اس بات کو تھوڑا سا غم اور خوشی کی بات ہو جاتی ہے کہ بس یہ لوگ جو ہے اس چیز سے یا تو جڑ رہے ہیں یا تو نکل رہے ہیں، یہ والی بات ہو جاتی ہے. ورنہ مجھے اس سے زیادہ اور کچھ
کچھ احساس نہیں ہوتا. یہ نہیں سوچتے ہم کہ میری بات نہیں سمجھا گیا یا میری مت سمجھے کوئی, اگر نہیں سمجھنا ہے تو, یا سمجھے گا تو اپنا ہی فائدہ ہے, ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی اللہ کے لیے کام ہے, ٹھیک ہے. میرا اس میں ذاتی فائدہ والی بات تو کچھ ہے نہیں, یعنی مطلب دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے بہت بڑا فائدہ ہے, لیکن وہی بات, ٹھیک ہے. تو ہم مقدمہ یہاں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, آپ لوگوں نے سننا ہے اور اس کو پھر ہم ایکسپلین بھی کریں گے. ان گزارشوں کے عنوان میں لفظ مقدمہ دیکھ کر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں قرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں. یہ قرآن کا نہیں, تفہیم القرآن کا مقدمہ ہے, اور اس کے لکھنے سے میرے پیش نظر دو مقصد ہیں. اول یہ کہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدائی میں سمجھ لینے سے فہم قرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے. یعنی آپ کو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی جب ایک انسان آ رہا ہے, بالکل کوڑا کاغذ تھا, ابھی تک بہت گناہ ملت پت تھا, اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ اس نے جو ہے نا وہ اللہ کی ماننے کے لیے تیار ہوا, تو اب وہ جو قرآن کی طرف آئے گا تو اس کی بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہو جائے گی بھائی کہ تم کو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آنا ہے جو ہم آپ کو ایکسپلین کیا. اینڈ آئی ہوپ سو کہ وہی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو یہ بھی بتا رہے ہوں گے. مزید یہ کہ اگر کچھ الگ ہوگا تو ہم اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے ہم لوگ انشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. کہ آپ کو کیا بھائی جو پڑھنے والا ہے وہ کیا نیت سے آئے گا, سمجھنے والا جو ہے قرآن کی طرف وہ کیا نیت سے آئے گا, کیا برین بنا کے آئے گا, یہ بول رہے ہیں رائٹر. جس کو آپ کو جن باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے, جن کو ابتدا میں یعنی شروع میں ہی سمجھ لینے سے فہم قرآن یعنی قرآن کا سمجھنا اس کی راہ آسان ہو جاتی ہے. ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ میں بار بار کھٹکتی ہیں, اور بسا اوقات محض ان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک معنی قرآن کی سطح ہی پر گھومتا رہتا ہے, گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا. یعنی مطلب کچھ ایسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوائنٹس ہیں جن کو یہ بتا رہے ہیں, رائٹر بول رہے ہیں کہ ان کو جان لینا بہت ضروری ہے ایک قرآن جو سیکھنے کے لیے چلا ہے اس کو, ٹھیک ہے, شروع سے ہی. دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوا کرتے ہیں. میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے. یعنی یہ رائٹر بول رہے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی جو پہلے پیدا ہوئے تھے میں ان سوالات کا جواب دوں گا. کیونکہ ظاہر بات ہے, اب دیکھیں نا, انسان کوئی چیز سمجھ رہا ہے, بچے کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا دیکھو نماز ہے, 5 وقت نماز اللہ نے اتاری ہے بیٹا, اور اس کو پڑھنا ہے, ایسے کرتے ہیں, اس کے لیے بعد تو بچہ جو ہے کیا ہوتا ہے, سوال کا انبار لگا دیتا ہے کہ امی ایسے کا ہے, امی یہ کیوں, امی ایسے کا ہے دھونا ہے ہاتھ, یہ وہ ساری چیزیں پوچھتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ماں جو ہے کیا ہوتی ہے, جھڑکتی نہیں ہے, تسلی سے اس کو جواب دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ رائٹر بول رہے ہیں ان کو سمجھا دینا بہت ضروری ہے جو سوالات انسان کو شروع میں پریشان کرتے ہیں قرآن کے متعلق سے سمجھنے کے. ٹھیک ہو گیا. میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے یا جن سے بعد میں مجھ کو سابقہ پیش آیا تھا, یعنی جن سوالات سے مجھے بعد میں پالا پڑا تھا. ان کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات بھی جواب طلب باقی رہے, یعنی کچھ اور ایسے سوال ہوئے جو میرے دماغ میں نہیں آئے لیکن بہت ضروری ہے بتانا, تو ان سے مجھے آگاہ کیا جائے. یعنی یہ رائٹر بول رہے ہیں آپ کیا آگاہ کیا جائے گا, آپ تو اب اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ قبول فرمائے آپ سے. ٹھیک ہے, ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ اشاعت کے موقع پر اس مقدمے. اچھا, بعد میں جو یہ پہلی مرتبہ ظاہر بات ہے رائٹر نے چھاپا ہے تو بھائی پہلے مرتبہ لکھا ہوگا, دوسری بار پبلیکیشن ہوئی ہوگی تو پھر بتایا ہوگا کسی نے کہ مزید یہ بھی سوال ہے, اس کو بھی ایڈ کر دیں. یہ دیکھیے, عام طور پر ہم جن کتابوں کو پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات, خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے. یعنی ہم عام طور پہ جب کتاب پڑھتے ہیں نا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو ایک خاص ٹاپک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر بات ہے بایولوجی کی کتاب ہے تو بایولوجی کی بات ہوگی, کیمسٹری کی کتاب ہے تو کیمسٹری کی باتیں ہوں گی اس میں. ٹھیک ہے, تو ایک خاص ٹاپک ہوتی ہے, ایک خاص آپ کو موضوع ہوتا ہے, ایک خاص سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے متعلق اس میں تفصیلی معلومات بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. خیالات اس میں بتائے جاتے ہیں, وہ رائٹر اپنی خیالات کو دیتا ہے, دلیل دیتا ہے, پھر کوشچن جو آپ کو سننے والے کو کوشچن جو ارائز ہوگا پڑھنے والے کو, اس کا آپ کو دلیل سے جواب بھی دیتا ہے, اور کوشش کرتا ہے کہ تمام جو ہے اس طرح سے جو بھی آپ کو کویشچنس ہیں وہ کور کر لیے جائیں. تو یہ آپ کو کسی کتاب کو لکھنے کے متعلق سے بات ہے. اس بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا, پھر اصل مضمون کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب اور ایک مسئلہ پر بحث کی جائے گی, اور اسی طرح زندگی کے ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایت سلسلہ وارج ہوں گے. یعنی مطلب
یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کتاب کو پڑھتا ہے قرآن کو، تو یہ قرآن کو کتاب کی ہی طرح لیتا ہے، یہ انسان پڑھنے والا یہ کتاب کی طرح لیتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی کتاب ہے، اس میں بھی کیا ہوگا کہ موضوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد چیپٹرز وائز جو ہے نا ڈیوائیڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک کے بعد ایک کڑی کھلتی جائے گی، اور ہے نا اس طرح سے پوری کتاب کا سولوشن یعنی پوری طرح سے جو اس میں چاہیے ہم کو وہ مل جائے گا۔ تو کہاں چلا گیا؟ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں سے اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرے ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ اب تک بالکل ناآشنا تھا، یعنی جانتا نہ تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت، نصیحت، عبرت، تنقید، ملامت، تخویف، بشارت، تسلی، دلائل، شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں۔ یعنی آپ بتائیں آپ کو کہ عام طور پہ کتاب کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کتاب اس کو سمجھیں گے تو کتاب کے اینگل سے ہی دیکھیں گے نا، ظاہر بات ہے۔ تو آپ کو یہ کتاب آپ کو ہمارے زمانے میں ملی ہے، جب کتاب کی پبلیکیشن شروع ہوئی تب قرآن کتابی شکل ہو گئی کتاب قرآن کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کتاب جو ہے وہ آپ کو بہت بعد میں آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کس شکل میں تھی؟ کس شکل میں تھی؟ پیغام ربانی، ٹھیک ہے، اورلی جبرائیل نے بولا ہے، اور اورلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کہ سنا ہے ان کی زبان سے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اللہ کا معجزہ ہوا ہے کہ آپ نے یاد کر لیا اس کو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو پتہ چلا کہ فرام دا ڈے ون جو پروسیجر تھا وہ اورلی تھا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر صحابہ میں ہی وہ دور آیا کہ صحابہ نے اس کی تدوین یہ تالیف کی ہے، جمع کیا ہے، اکٹھا کیا ہے، کوئی مطلب پتے پہ لکھ رہا تھا، کوئی کسی چیز پہ لکھ رہا تھا۔ اب بھائی ظاہر بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزے تھے، صحابہ کے ساتھ تو معجزے تو نہیں رہیں گے کہ ظاہر بات ہے کہ سب کو جیسے ہی سنے تو سب کو یاد کر لے، وہ تو آپ کو خاص نبی کے ساتھ معجزہ تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ظاہر بات ہے نبی کی عمر ہے، انتقال کر جائیں گے تو بھائی خوف لاحق ہے نا کہ بھائی کہ پھر یہ جو ہے قرآن کیسے آگے بڑھے گا، وہ ساری چیزیں، تو اس کو مد نظر رکھتے پھر صحابہ نے کیا کیا، اس کو جیسے جیسے قرآن آتا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے سنتے تھے ویسے یاد ہو جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ تھا ان کو، اور حافظ بن جاتے تھے اتنے قرآن کے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اورلی ہی سناتے تھے، اور علی ہی سناتے تھے۔ صحابہ نے سنا تو ایز اے جو بولا جاتا ہے کہ پیپل، ایز اے چیلا جو بولتے ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ کے بولیں تو وہ پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ظاہر بات ہے نوٹس بناتا ہے، اسٹوڈنٹ اس کو لکھتا ہے، اس کے پاس کتاب ہوتی ہے، ٹھیک ہوتا ہے۔ تو بھائی کتاب ہے نہیں اس کے پاس تو اب وہ کیا کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کو کتابی شکل دینے کی کوشش کرے گا نا۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ چمڑے پہ لکھتے تھے، کبھی ہڈی پہ لکھتے تھے، کبھی کچھ جو بھی اس وقت ان کے پاس سہولت مہیا تھی وہ اس پہ لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس طرح سے وہ جو ہے نا قرآن جو ہے وہ ایک کتابی شکل میں چمڑے کی آپ کو پیپر بول لیں یا جو بھی اس وقت وہ صحابہ کرام کے دور میں وہ اس طرح سے کمپائل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آفٹر دا ڈیتھ آف نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام ہوا ہے کہ کمپائلیشن آف دا قرآن ان دا فارم آف بک وہ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا تھا، اور اس طرح سے سارے صحابہ نے مل کر پھر یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ یار یہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ایسا عشق پیدا ہوتا ہے کہ قسم اللہ کی کھا کر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے نا اللہ کہتا ہے نا کہ میرے سے سب سے زیادہ محبت کرو، اپنے آپ قدرتی چیز ہے کہ یہ 4-5 جو کنڈیشن ہے نا اس کے ساتھ آئے گا نا آدمی، اور جب اسلام کو سمجھے گا نا اپنے آپ ایسی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر آپ کو نا خود بولیے گا کہ کیا میرا ارمان اور کیا میرا شوق اور کیا میرا وہ خواب اور وہ ساری چیزیں گئی ایک طرف، ساری چیزیں میرے کو اللہ اس کے رسول کی محبت چاہیے، میرے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی مقصد ہے، اگر وہ خوشنودی میری کوئی خواہش کی تکمیل میں ہو جاتی تو ٹھیک ہے، اللہ نورون اللہ نور، اچھی بات ہے، اللہ نے قبول کر لیا، نہیں ہو تو جائے چولہے میں، میرے کو اس سے مطلب نہیں ہے، میرے اللہ اس کے رسول کو خوشنودی مقصد ہے بس، ٹھیک ہے، میرے اس کو راضی کرنا مقصد ہے، اس اسلام کو میری ذات سے کیسے فائدہ پہنچ جائے یہ مقصد ہے، میری ذات سے اگر نہیں ہو رہا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی کوشش کرتے جائیں گے، اگلا آدمی اسی کوشش کا فائدہ اٹھا کے اسلام کو کچھ فائدہ پہنچا دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم سارا لے لو کریڈٹ اپنے، اسلام کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا بس ہم یہ دیکھیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم سارا کیا تھا اور میری تو ساری کریڈٹ لے لیا، اپنا نیم پلیٹ لینے دو نا یار، کوئی بات نہیں، لینے دو، اسلام کو فائدہ ہو گیا نا، آپ کو خوشی ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ بیٹھا ہوا نہیں دیکھ رہا کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا حصہ ڈالا ہے، آپ کو اجر چاہیے تھا یا پھر دنیا کو کریڈٹ دینا مقصد تھا؟
یعنی آپ کو کیا چاہیے تھا کہ دنیا کو شہرت تھی، اسلام کو فائدہ دینا تھا، آخرت میں اجر تھا، کچھ تو ہوگا نا آپ کا ارادہ. تو بھائی جو ارادہ تھا پھر آپ کو ویسا معاملہ ہوتا ہے. آپ کھجلاتے اسی کے لیے ہیں کہ آپ کو ارادہ کیا تھا، کہیں نہ کہیں دین کے آڑے کیا تھا کہ میرا نام ہو. ٹھیک ہے، میں نے اتنا محنت کی، وہ آپ کو ارادہ تھا. ٹھیک ہے، بظاہر آپ کو وہ شیطان نہیں سمجھا رہا تھا، وہ شیطان یہی دماغ میں ڈال رہا تھا دین کا کام کر رہے ہو. ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا فراڈ چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو سارا کریڈٹ کچھ لے بھی لے تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، میرے دین کو فائدہ پہنچ گیا، میرے کو اجر اللہ نہیں دے گا کیا؟ وہ نہیں جان رہا ہے، اس سے بڑھ کے دے دے گا. ایک تو اس کا اجر دے گا جو ہم کوشش کیا، اور دوسرا ڈبل اس کا اجر دے دے گا کہ کوشش کے بعد جو ہے نا تیرے کو ہم چھین لیا تھا تجھ سے وہ نعمت اور دوسرے کو جا کے دے دیا تھا، تو نے اس پہ صبر کیا تھا میرے لیے صبر کیا تھا، تو آج تجھے دگنا اجر دیں گے. ٹھیک ہے، تو مومن ایسا دیوانہ ہوتا ہے، مومن ایسا پاگل مطلب اللہ کے عشق میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے صحابہ کرام دیوانے تھے. وہی ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ صحابہ کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو ہم بولتے ہیں دیوانہ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دیوانے تھے. قریش دیکھ کر نا بڑا ڈر جاتے تھے کہ یار یہ ایسا شخص مطلب ایک مکہ میں ایسا پیدا ہوا ہے کہ مطلب اس کے ماننے والے تو ایک دم ایسے ہیں کہ باپ رے باپ، جان اگر یہ حکم ایک تو دے دے تو جان مار دیں گے سب کا، اور پھر اپنی جان بھی دے دیں گے، کچھ پرواہ نہیں ہے. یہی بات ہے نا ان لوگوں کو کھلتی تھی، جو ہے نا جو کافر تھے وہ لوگ بات یہی کہتے تھے، یہ محمد نے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو سارا ایسا کام کیا ہے کہ گھر پورا ایک دم یہ ہو گیا ہے. گھر میں باپ اگر مشرک ہے تو بیٹا اسلام لے آیا اور کچھ نہیں دیکھ رہا کہ باپ ہے کہ کیا نہیں ہے. دین کے آگے، یہ محمد کے فرمان کے آگے کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. یہ پتہ نہیں اس نے کیا جادو چلا دیا، یہ جادوگر ہے تو یہ فلانا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں نا. یہ کیوں کہتے تھے؟ ان کی تاثیر کی وجہ سے کہتے تھے، ان کے اثر کی وجہ سے کہتے تھے جو ان کے دعوت میں ہوا کرتی تھی. اور پھر جو دیوانے ہوتے تھے لوگ، اس کی ایگزامپلس آپ کے سامنے موجود ہے، آپ پڑھیں گی تو آپ کو اثر ہوگا انشاءاللہ. وہی ساری تو چیز ہم سیرت میں دیکھیں گے. آپ کو ڈیفینیٹلی ہم ایک بات بول رہے ہیں نا کہ آج آپ میرا یاد رکھیے گا، یہ دن، یہ باتیں یاد رکھیے گا کہ آپ اگر اخلاص کے ساتھ وہ بس 4-5 کنڈیشن جو ہیں وہ آپ پوری کر کے انشاءاللہ آئیے. آپ دیکھیے گا کہ 2-3 مہینے بعد آپ کو ایسا عشق پیدا ہو جائے گا نا کہ آپ کو نا پھر وہی بول رہے ہیں نا کہ اللہ اس کے رسول کے آگے کچھ نہیں، تو آپ کو وہی ہوگا انشاءاللہ. اور میری تمنا ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو. ٹھیک ہے، جو بھی جڑے اس سے وہ ایسا ہو، جہاں بھی جس سے بھی جو بھی قرآن جڑ رہا ہے، جس سے قرآن سے جو جڑ رہا ہے اس کو وہ کیفیت پیدا ہو. آمین. ٹھیک ہے، تو یہ بول رہے ہیں کہ عام طور پہ انسان کیا کرتا ہے کہ کتاب کو یہ قرآن کو کتاب شکل سے کتاب شکل میں ہے، ظاہر بات ہے، تو وہ قرآن کو کتاب ہی شکل سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کتاب ہے. تو جب انسان کے دماغ میں یہ کتاب کا آپ کو امیج بن گیا کہ جب کوئی قرآن کو کتاب سمجھتا ہے تو پھر کتاب ہی کی طرح اس کو لیتا ہے. اور کتاب میں کیا ہوتا ہے کہ کتاب میں آپ کو فور ایگزامپل جیسے ہم سائنس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس میں پہلا چیپٹر ہے کہ فوڈ اینڈ اٹس انگریڈینٹس. پہلا چیپٹر ہے کہ کھانا اور اس کے کھانے کی چیزیں، انگریڈینٹس. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پھر آپ کو بیلنس ڈائٹ ہے تو کیا ہے، تو کاربوہائیڈریٹ، تو یہ وہ ساری تفصیلی بات ہے. تو اس کے بعد اگر یہ بات ہو گئی تو آپ بتائیے کہ لاسٹ چیپٹر میں یہی بات ہوگی، پھر یہ چیپٹر کو ریپیٹ کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا نا. یہ چیپٹر ہو گیا، سم اپ ہو گیا. ٹھیک ہے، چلو اب آگے. ٹھیک ہے، لیکن قرآن ایسا ہے ہی نہیں ہے، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، قرآن کتابی شکل سے اگر ہم لیں گے تو پھر کتابی شکل سے اس کو سمجھیں گے بھی، یعنی کتاب والا دماغ میں ذہن چلے گا. قرآن کو کتابی شکل سے نہ لے کے ہم کو اس کو اوپر سطح سے دیکھنا ہے. کیا ہے یہ کیا ہے؟ پیغام ربانی میرے سامنے ایک میسج کے فارم میں ہے، میرے سامنے ایک ایسی ذات کا کلام ہے، ایک ایسی ذات کی بات چیت ہے جو میرے سے مخاطب ہے، میرے سے بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کلام اللہ. یہ کتاب کا نام کیا ہے؟ کلام اللہ ہے نا، اللہ کا کلام. ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کرتا تو میں نماز میں شروع ہو جاتا ہوں. نماز میں ظاہر بات ہے، نماز میں انسان بولتا ہے نا، انسان بولتا ہے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ آپ کے لیے. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین بولتا ہے نا. یہ ساری چیزیں وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو وہ ذہن میں نہیں آتا، وہ ساری چیزیں نا، وہ الحمدللہ سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے تھے اور کیا چیز کے لیے کیا کر رہے تھے. بھائی کون چیز تھی یہ؟ ایکسرسائز تھی؟ کیا تھی؟ مطلب ٹھونگا مارنا تھا؟ کیا تھا؟ کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو وہ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ نماز کی روح بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان کو نماز برائی سے بچانے والی جو بات ہے وہ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، نماز وہ اپنی جگہ، نماز کی جو فضیلت ہے وہ ہے، لیکن اصل میں نماز ہماری نماز ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، بدقسمتی سے صلاح کا نام بھی جو ہے نا دے دیا گیا، وہ نا نماز کا نام جو ہے نا وہ بالکل یہ کفریہ لفظ ہے. لیکن بہرحال کیا کریں کہ اتنا زیادہ عوام میں پھیل گیا ہے کہ اس کو جو ہے نا نماز بولتے ہیں تو پھر ترنت بعد میں ذہن میں آ جاتی کہ اچھا وہ 5 وقت والی بات بول رہی ہے. ٹھیک ہے، اور صلاح بولیں گے تو ایک سمجھنے میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی
یہی ہے کہ صلاح ورڈ بولا جائے، اور بہتر کیا میرے نزدیک تو گناہ والی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کیونکہ آپ کو اس کی جو بنیاد ہے نا، جہاں سے یہ اٹھی ہے نا، الفاظ یہ اٹھا ہے نا، وہ بڑا ڈراؤنا اور خوفناک ہے۔ بہرحال تو آپ کو کیا دیکھنا ہے بھائی، پیغام ربانی کی شکل میں دیکھنا ہے اس کو، ٹھیک ہو گیا کہ بھائی یہ آپ کو پیغام ربانی ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ میسج ہے جو آپ سے 1446 سال پہلے ایک شخص پیدا ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ جب ان پہ نازل ہوا ہے یہ پیغام، تو انہوں نے جو ہے نا مطلب کمر کس لیا، اور اس طرح سے جو ہے نا اس کے پیغام کو اپنے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا، انہوں نے پوری زندگی پھر یہی کیا۔ کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا 40 سال کے بعد، جب اقرا بسم ربک الذی ہو گیا، اس کے بعد سے لے کے رہتی حیات تک کبھی ایسا نہیں لمحہ آیا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا غفلت میں جو ہے نا پڑے والی بات لمحے بھر کے لیے بھی اس پیغام سے غفلت ہو جائے، کبھی نہیں۔ اور صحابہ کرام نے پھر کیا کیا، سمیانہ بتانا، صحابہ کرام نے مان کر دکھایا پھر۔ تو ہمارے لیے تو بھائی یہ جو ہے نا اسوہ حسنہ جس کو بولتے ہیں، جو مینٹر بولتے ہیں، وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب ظاہر بات ہے وہ مینٹر کو مانیں گے کیسے، لیڈر کے بارے میں لیڈرشپ جانیں گے تب نہ کہ اس نے کیا کیا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے یہی نیت اور ارادے سے ہم اس کلاس کو اس پیغام کو شروع کیا۔ تو بھائی اس کتاب کو کیا کرنا ہے، ایز اے میسج لینا ہے، ٹھیک ہے، ایسا پیغام ربانی لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میسج کے ساتھ اس پیغام ربانی کی نیت سے اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ پیغام ہی کے طور پہ لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم کوئی چیز کو ہم جیسے مان لیا اس کو جو وہ اصل ہے جو مطلب ہم کیسے سمجھائیں یار، مطلب جیسے فار ایگزامپل یہ کتاب کو ہی ہم ایز اے جھاڑ پھونک کے طور پہ لے لیں، فار ایگزامپل کر رہے ہیں لوگ نا، تو وہ جھاڑ پھونک کے طور پہ لے لیں تو وہی فائدہ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس کتاب کو لیتا ہے کہ نا بھائی ہم اس سے کیا کریں گے نا کہ میڈیکل والا جو پوائنٹ ہے وہ نکالیں گے، تو پھر اس کو وہی پوائنٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بولتا ہے کہ نہیں بھائی ہم اس کو نا ایز اے میسج آف اللہ لیں گے، پھر اس کو وہ نظریہ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں جو ہے قرآن کو کیا لینا ہے، ساری چیزیں بعد میں ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، میڈیکل بھی، وہ ساری چیزیں کریں گے، جائز جو ہوگی وہ ساری چیزیں کریں گے، لیکن دا فورموسٹ کیا ہوگی، وہ میسج آف اللہ، ٹھیک ہے۔ نیت کیا ہوگی، وہ میسج آف اللہ ہے، یہ کتاب سے بھی پہلے کیا ہے، میسج آف اللہ ہے، ٹھیک ہے، یہی نیت سے، یعنی کیا مطلب، یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے یار، ہمیں نا کسی کے میسج کا انتظار کرتے ہیں، دیکھیں نا برین ہم بنا رہے ہیں نا، الحمدللہ میری زبان سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے، اور آپ کی سائیکولوجی بن رہی، میری بھی بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو پڑھانے میں تو میرے کو جو فائدہ ہوتا ہے نا وہ میرا ہی جگر جانتا ہے، بس اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اس چیز کے لیے۔ تو وہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں کہ ہم میسج کریں گے، یار اس کو میسج کی ابھی تک دیکھ بھی نہیں کر رہی ہے، ابھی تک ایک ہی ٹک لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دیکھتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، دل خوش ہوتا ہے نا کہ ارے دیکھ لی ہے، ارے میسج دیکھ لی ہے، ریپلائی کرے گی، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچتے ہیں نا، تو اب اللہ رب العزت جو ہے میسج بھیجا ہے، اس نے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اس امت کو بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، سبحان اللہ، یہ کلام اللہ ہے، اللہ نے اس کو بولا ہے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس ہیبت کے ساتھ، اس عزت اور احترام کے ساتھ جب قرآن کو لے کر بیٹھیں گے تو پھر وہ جو ہے نا ایک اس کی عجب ہی کیفیت جو ہے نا اس کا نزول ہوگا قلب پہ، اور جب یہ قلب اور روح پہ نزول ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، قلب اور روح کی گندگی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ جو ہے نا 9 2 11 ہو جاتی ہے، صاف ہو جاتا ہے قلب اور روح، اور جب قلب اور روح صاف ہوگا تو ظاہر بات ہے کیا ہوگا، پھر انسان کے اندر ہدایت کا جو ہے نا نور جو ہے نا وہ روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے لیے پلیٹ فارم ہو جائے گا، ہدایت کی ڈیمانڈ ہے بھائی کہ ہم گندے جگہ پہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، ہم گندے جگہ پہ نازل نہیں ہو سکتے، آپ کو میرے کو اگر رہنا ہے، ہم بہت لاٹ صاحب ہیں، میرے لیے پلیٹ فارم کریٹ کیجئے بھائی، میرے لیے بالکل صاف شفاف، میری اپنی ایک آپ کو حکومت ہے، ہم کسی کو حکومت میں شریک نہیں کر سکتے، ہدایت میری اپنی ایک آپ کو حکومت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھائی اگر دل پہ نازل کرنا ہے ہم کو، تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، دل کو بالکل صاف ستھرا کر کے لانا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آپ کو یہ پیغام ربانی کا اصل جو ہے نا وہ آپ کو ایک ہیبت اور ایک عظمت والی بات جو ہے، امپورٹنس والی بات جو ہے وہ ہے آپ کو کہ قرآن کو ایز اے پیغام ربانی، ایز اے کلام اللہ، اللہ کا کلام، جس اللہ کو رب مانتے ہیں، یا اللہ اس نے بولا ہے، سبحان اللہ، اس ارادے سے جب قرآن پڑھیں تو اسی طرح سے اس کو لے کر احترام کے ساتھ، پھر جب آپ اس نیت سے بیٹھیں گی نا تو پھر آپ کو پیر جو ہے نا، کوئی لوگ ہے نا پیر چیر کے جو بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے، پھر وہ نہیں آئے گا، وہ بے ادبی نہیں آئے گی، وہ بے وضو ہو کے پڑھنا اچھا نہیں لگے گا۔ ہم یہ اس پہ بحث نہیں کر رہے ہیں کہ بے وضو پڑھنا چاہیے یا با وضو پڑھنا چاہیے، ہم اس پہ جا نہیں رہے،
ہم اصل یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جب کسی چیز کی عظمت بڑھ جائے گی تو آپ اس کے لیے اس کو ڈیکوریٹو بناتے ہیں، اس کو اور اچھا بناتے ہیں. کسی کو کیک پیش کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس میں یہ بھی سجا دو یار، چیری بھی ڈال دو نا تھوڑا سا، اس میں یہ بھی کلر ڈال دو نا، اس میں یہ بھی یہ کریم ڈالا تو یہ بھی سائڈ سے لگا دو نا، زیادہ اچھا لگے گا، بولتے ہیں نا. تو یہ قرآن کی جیسے عظمت بیٹھے گی، جتنا زیادہ محبت بیٹھے گی کہ اللہ کا یہ کلام ہے، سبحان اللہ، اس اللہ جس کے اللہ کے بارے میں الہ ہونے کی کوئی آپ کو شک شبہ کی بات نہیں، اور اسی اللہ کے الہ میں کسی اور کو شریک دیں گے ہو جائے گا تو پھر آپ کو وہ برداشت نہیں اللہ کو، سبحان اللہ، اس اللہ کا کلام ہے. وہ عظمت کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو پھر ہماری ذہن میں یہ بات ہی نہیں رہے گی کہ جائز ہے وضو کر کے بیٹھنا یا نہیں جائز ہے، وہ پھر عشق کا لیول آ جائے گا، پھر وہ عشق کا لیول آ جائے گا، پھر عشق کہے گا کہ نہیں نہیں بہت عزت دو، بہت احترام دو، وضو ایک اچھا کام ہے، اچھے سے کر کے بیٹھو، با ادب بیٹھو، قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، ٹھیک ہے. تو یہ سب عشق کا لیول ہوتا ہے، اور یہ سب عشق کا لیول آپ کو نیت کے ارادگی سے آتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے تب آتا ہے. نیت میں اگر چور ہوگا تو وہ رسم کے علاوہ کچھ نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے، یہی چیز کو اصل میں ہم کو فوکس کرنا ہے کہ قرآن جو آپ کو ذاتی زندگی میں انقلاب لاتا ہے نا، جو انقلاب لاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا قرآن کا انقلاب لانے کا جو لنک ہے نا، تھرو آپ کو بس یہ عمل کے ساتھ ہے، اخلاص نیت کے ساتھ اگر کوئی آئے گا، وہ 4-5 کنڈیشن جو بتا دیا ہے وہ اس کے ساتھ آئے گا، تب تو قرآن فائدہ کرے گا، انقلاب والا فائدہ، یعنی چینج ہو جانا، زندگی تبدیل ہو جانا، پورے دنیا کو ہلا کے رکھ دینا، اور ہے نا اپنے آگے نہ جھکا دینا، اپنے قرآن کے آگے جھکا دینا. غلام بنو اس قرآن کے، ٹھیک ہے. تمہیں یہ اوقات نہیں ہے تمہاری کہ تم ہوں کرو قرآن کے آگے، ٹھیک ہے. وہ جذبہ جہاد ابھر جانا وہ آپ کو تبھی ہے جب آپ جو ہے نا اخلاص نیت کے ساتھ اس کو عملی طور پہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے جو ہے نا اس کو پڑھیں، اس کو ایز اے کلام، اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں کہ میرے وہ دوست کا کلام ہے، سبحان اللہ. اچھا میرے دوست کا وائس میسج آیا، اچھا ہم سنیں گے بھائی، اچھے سے اطمینان سے سنتے ہیں نا. کیسے سنتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار سنتے ہیں نا، تو وہ محبت جس سے ہوتی ہے اس کا کیسے ریپیٹیشن کے ساتھ سننے کا دل کرتا ہے، اکتاتے بھی نہیں ہیں. تو بتائیے کہ میرا اللہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کے کلام کو بھی سنا جائے، اس کے کلام کو بھی پڑھا جائے؟ کتنا خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ کہتا ہے کہ ہم کیا بتائیں، اللہ کہتا ہے کہ جس کا مفہوم نکل کے آتا ہے حدیث میں کہ کوئی چیز کو اللہ پاک اتنا غور سے نہیں سنتا جتنا اپنے کلام کو جب اس کا بندہ پڑھتا ہے تو وہ اس کو اتنا غور سے سنتا ہے. اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے، خود اپنا کلام اس کو پسند ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ افضل ترین عبادت جو فرائض کے اندر جو ہے نا، نماز تو آپ کو افضل ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ کو ذکر اللہ میں، یعنی ذکر اللہ میں آپ کو افضل ترین جو ہے وہ ذکر جو ہے نا، ہم کو تسبیح وغیرہ جو بولتی ہے نا، اس سے بھی افضل جو ہے نا وہ ہے قرآن کا سمجھنا، سیکھنا، پڑھنا، قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی کام بتا دیا نا آپ کو. پھر وہ حدیث کہتی ہے کہ 1 آیت بھی پڑھو تو 100 رکعت سے افضل، وہ ساری چیزیں تو پھر ایکسپلینیشن آپ کو تفصیل تو مل ہی جائے گی سورہ حدیث وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو قرآن، اللہ کرے کہ بس یہ اللہ جو ہے نا جو بھی الفاظ بولا اللہ پاک، جو ٹوٹا پھوٹا جو بھی نکلا، اللہ اس کو صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے، جو کبھی کوتاہی ہو گئی اللہ اس کو معاف کر کے اس کا صحیح جو ہے نا پیغام جو ہے میرے دل میں پہنچا اور ان تمام سننے والوں کے دل میں پہنچا، اور عملی طور پہ ہمیں اس میں لگا دے تاکہ ہماری جو دنیا جو بگڑی ہوئی ہے وہ بھی سنورے اور آخرت جو بگڑی ہوئی ہے وہ بھی سنورے. آمین یا رب العالمین. اچھا اب جو ہے نا یہ سیرت کے متعلق سے ہم اگر بات کریں تو سیرت میں ہم آپ کو کیا نام ہے وہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں بھائی سیرت جو ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے، ہمارے جد امجد جو ہیں یعنی باپ دادا جو بولے وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام. اور وہیں سے جو ہے نا آپ کو معاملہ جو ہے نا ان کے بیٹے جو ہے نا ان کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں ہوئی ہیں نا وہیں ڈفرینشیٹ ہوا، اور وہ یہود آگے چل کے ہو گئے، بنی اسرائیل الگ ہو گئے، بنو اسماعیل الگ ہو گئے، وہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو آپ کو سیرت اگر پڑھنی ہے نا تو آپ کو سیرت سے متعلق، اب پھر ہم وہی بات بولیں گے آپ کو کہ جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا پسند آتی ہے، پھر آپ کو اس کے خاندان کو جاننا اچھا لگ جاتا ہے، پھر اس کے آپ کو جد امجد کو جاننا اچھا لگ جاتا ہے، پھر اس کا شجرہ مبارک اچھا لگنے لگتا ہے. لوگ بولتے ہیں کیا ارے یار اس کے پیغام کو بتاؤ نا، پیغام ہی نا مین امپورٹنس ہے. نہیں، سب چیز امپورٹنٹ ہے، وہ تو ہے ہی ہے، پیغام بہت افضل امپورٹنٹ ہے، لیکن وہی ہے کہ ہم عشق کا مقام وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو جب عشق سکھاتا ہے وہی ہو جاتا ہے، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. غلام پھر شہنشاہ بن جاتا ہے، اس کی لاٹ صاحب والی زندگی ہو جاتی ہے. وہ کیا لاٹ صاحب والی زندگی سے مراد کیا؟ ایک فریج ہے تو 2 سال بعد دوسری فریج لے آئیں،
وہ نہیں، وہ لاسائیت اپنے اندر سوکھی روٹی کھا رہا اور پھر خوش ہے پورا کہ اللہ میرے اللہ کی بادشاہی ہے اندر، ٹھیک ہے، وہ شکر اور وہ غنا آ جاتا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایمان کے آگے نا کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، ناک نہیں، یہ مطلب رگڑنے والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کفر کے آگے سر جھکائیں گے، اپنا سر کٹا سکتے ہیں، سر جھکا سکتے نہیں، وہ والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو میسج دے کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمیں عشق پیدا کرنا ہے، اور جب عشق پیدا ہوتا ہے نا تو ساری چیزیں آپ کو اچھی لگنے لگتی۔ ہاں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی جانیں، ٹھیک ہے۔ تو جتنا اپنی میری کوشش سے کٹر مٹر جو بھی ہو سکتا، ظاہر بات ہے کہ آدھی ادھوری بات ہے، ہم کیا، میری اوقات کیا، اور ہم سے کیا ہو جائے گا، حق ادا تو کر نہیں سکتا، پورا انسان مل کے اگر حق ادا کرے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو بھی ہم کو اللہ نے سمجھایا، مزید اللہ ہم کو اور سمجھائے اور ہم لوگوں کو سمجھائے، پھر آمین یا رب العالمین۔ تو ہم جو ہے یہ سیرت کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ آپ کو آج ورک دے رہے ہیں، آج ہم وہ سٹارٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس سے پہلے کچھ ورک ہے کہ آپ کو شجرہ مبارک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے کیا کرنا ہے، کاپی میں نوٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اب وہ شجرہ مبارک جو ہے ہم آپ کو کیا نام ہے دیں گے، وہاں میسج کے طور پہ وہاں دیں گے، اور ہم فوٹو بھی کھینچ دیں گے، ٹھیک ہے، اگر میرے پاس وہ، لیکن میرے پاس جو ہے نا وہ آپ کو اچھے سے ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، لیکن شاید آپ لوگ کو گڑبڑ ہو جائے، میرے کو تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کاپی کے فرنٹ پیج پہ، ہاں، اگر کسی بچی نے لکھا ہے نا جو پہلے تفسیر سیرت میں جو پڑھ رہی ہے انشاءاللہ انہوں نے لکھا ہوگا تو میرے کو فارورڈ کیجیے گا انشاءاللہ اچھے سے فوٹو کلک کر کے، تو ہم ہے نا وہ گروپ پہ شیئر کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں آپ کو ورک ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ، آپ لوگ نا امید نہیں کیجیے گا ہم کو، ٹھیک ہے، سب بولیے اپنے آپ میں انشاءاللہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس شجرہ مبارک کو بہت محبت سے، کہ کس کا شجرہ ہے، کس کا شجرہ ہے، میرے اور آپ کے حبیب کا ہے، اس سے بھی افضل جو ہے اللہ کے حبیب کا شجرہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اس انسان کا شجرہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی، ساری حیات قربان کر دی اس امت کے لیے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو محبت میں آ کے درود شریف پڑھ کے، ٹھیک ہے، اچھے سے بیٹھے، احترام سے بیٹھیں، باوضو ہو جائیں تو اور اچھی بات ہے، اس سے ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اگر مسواک کر لیں تو اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سادے سے پیپر پہ جو بھی آپ کو جیسا لگے، 2 لائن والی یا جو بھی، جس طرح سے آپ نے اس شجرہ مبارک کو لکھنا ہے، اور شجرہ مبارک اس طرح سے ہے کہ ہم ایک بار یہاں پہ پڑھ دے رہے ہیں تاکہ آپ کا برین تیار ہو جائے، کہ اس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے تو زبانی وہ درود شریف پڑھ لینا، وہ سارا کچھ کر لینا، ٹھیک ہے، لیکن اس شجرہ مبارک کو لکھنے سے پہلے آپ نے اوپر جو ہے نا ایک چھوٹا سا درود لکھنا ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، ٹھیک ہے، یہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے، آپ نے سب سے پہلے وہ ٹاپک کے طور پہ وہ لکھ لیا اوپر میں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ شجرہ لکھنا شروع کیا کہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، ہم پڑھ دے رہے ہیں یہاں پہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد اسماعیل ابن ابراہیم ابو الانبیاء و امام للناس۔ یہاں تک دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ عدنان جو ہے نا میرے باپ دادا میں سے ایک شخص گزرے ہیں، عدنان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا میں سے ایک شخص گزرے ہیں عدنان نامی، تو بولیں کہ یہاں تک تو شجرہ نسب ہم کو بھی پتا ہے کہ صحیح ہے، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، جس کا مفہوم ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، حدیث میں ہے کہ یہاں تک تو اوتھینٹیکیٹڈ بات ہے، لیکن اس کے آگے جو ہے نا سیرت نگاروں نے بتایا تو ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تک جا کر ملایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں گڑبڑی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ گڑبڑی کی ہے، لہٰذا ہم جو ہے کیا کیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھایا ہے اور عدنان تک آپ کو لے کے گئے، جو اوتھینٹیکیٹڈ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ، اور عدنان کے بعد ڈائریکٹ ہم کیا کر دیا نا کہ من ولد اسماعیل کر دیا، یعنی گرامر والے اسٹوڈنٹ سمجھ جائیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ٹھیک ہے، عدنان کس سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اور اسماعیل علیہ السلام کس سے ہیں، بن ابراہیم، ابراہیم کے کیا ہیں، بیٹے ہیں، وہ ابراہیم کیا ہیں، ابو الانبیاء ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا ٹائٹل، ابو الانبیاء کا، انبیاء سارے نبیوں کے کیا ہیں، وہ والد ہیں، وہ ابا ہیں، یعنی مطلب ابا وہ والے ابا نہیں جیسے کہ مطلب بڑھاپے میں دیا ہے، اور وہ اماما للناس، اور تمام انسانوں کے لیے کیا ہے، امام ہیں، یہ اللہ نے مقام دیا ہے، اپنا اپنا ہر نبی کا مقام ہے، اب وہ بات آپ کو بعد میں ہی سمجھ میں آئے گی، ابھی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، اس کو آ جائے گا تفسیر میں بھی انشاءاللہ ایک مقام پہ،
جہاں پہ اللہ نے ان کو لقب دیا یہ ابراہیم علیہ السلام کو امام للناس کا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ کو یہاں تک شجرہ نسب ہم آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بات اوتھینٹیکیٹڈ ہم وہی دیں گے، ایکسٹرا بات ہم نہیں دیں گے کہ جس میں شک شبہ ہے تو خواہ کا انسان غلط اگر کچھ بول دیا یا پڑھ لیا تو نبی کی شان میں کہیں جانے انجانے میں گستاخی والی بات نہ ہو جائے. تو بس اس لیے یہاں تک شجرہ رہے گا، چھوٹا سا شجرہ ہے، تو آپ ہے نا اس کو لکھ لیجیے گا انشاءاللہ. پہلے آپ نے درود شریف لکھنا ہے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد شجرہ مبارک لکھنا ہے. جیسے جیسے ہم دیں گے آپ کو ایرو دیا رہے گا، وہ سارا کچھ کٹ کاپی پیسٹ کر دینا بس، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے لکھنے کے بعد اب چونکہ والد کا شجرہ مبارک وہی ہے جو آپ کا ہے، ظاہر بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ، والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. اب عبداللہ کا جو شجرہ نسب چلا وہی نہ ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، تو والد کا تو اسی میں شامل ہو گیا. تو آمینہ جو تھی نا، جو ان کی والدہ تھیں، یہ آمینہ کا الگ سے شجرہ نسب ہو جاتا ہے، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آپ کو خاندان سے جا کے مل جاتی ہیں. تو آمینہ کا پھر نیچے میں الگ سے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. آمینہ کا کیا ہے؟ آمینہ بنت وہب، یہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہب کی بیٹی. اس کو ہم ایکسپلین بھی کر دیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد یہ وہب کس کے بیٹے ہیں؟ ابن عبد مناف کے ہیں، ابن زہرا، ابن قصی، ابن کلاب، ٹھیک ہے. یہ قصی پہ جا کر جو ہے نا مل جاتا ہے شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر. قصی کون ہے؟ قصی جو ہے، اچھا اب یہ ساری باتیں ہم نیکسٹ کلاس میں شیئر کریں گے. بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو ہوم ورک یہ مل رہا ہے کہ آپ نے شجرہ نسب بہت عقیدت کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ اس سے کہ ہم کو بس یہ اللہ کے رسول، ہم کچھ نہیں اللہ کے نبی، ہم بس ہے نا چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بس ہے نا اللہ پاک بس اس میں برکت دے دے کہ ہم کو کرنے آ جائے، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سے محبت، اور اس کا ایک چھوٹا سا اظہار ہے، چھوٹا سا اظہار ہے، ٹھیک ہے، کوشش کر کے دکھا رہے ہیں. تو بس اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے دے اور کرنا سکھا دے، آمین. تو یہ آپ نے ضرور کر لینا، ٹھیک ہے. میرے کو نا امید نہیں کیجیے گا، کل ہم ضرور پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے لکھا یا نہیں، ٹھیک ہے. کوئی بہت بڑا یہ جو ہے نا مطلب اب ظاہر بات ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں، بڑا کام تو ہے یعنی ان دا سینس ویلیو کے نظریے سے، لیکن بہت چھوٹا سا کام ہے، 10 منٹ کا کام ہے، ٹھیک ہے. لکھا جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. چاہ لے گا انسان تو سب کچھ ہے. پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ 4-5 کنڈیشن لے کے چلے گا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد مزید اس پہ آگے گفتگو کریں گے کہ کیا آگے پڑھا جائے سیرت میں، ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. کوئی کچھ سوال ہے کسی کو؟ مائک آن ہو گیا لگتا ہے غلطی سے. چلیں یہاں پہ سٹاپ کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.